پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت بارے بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق شوبز سے ہے۔ میری مراد پاکستان کے مایہ ناز لوک گلوکار شوکت علی سے ہے، جن کی تیسری برسی آج لاہور میں منائی جا رہی ہے۔ شوکت علی صوفیانہ کلام، غزل گائیکی اور پنجابی گیت گانے میں منفرد مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے لوک گلوکار کی حیثیت سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ ان کی گائیکی دلوں کو چھوتی تھی۔ ان جیسا لوک گلوکار آج تک اس انڈسٹری کو نصیب نہیں ہوا۔ انہوں نے جو گیت گائے وہ آج بھی عوام کے دلوں میں محفوظ ہیں۔ 5 دہائیوں تک اپنی آواز کے جادو سے لوگوں کو مسحور کرنے دینے والے گلوکار شوکت علی 3 مئی 1944 میں گجرات کے فنکار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام فقیر علی تھا، جو پیشے کے اعتبار سے درزی تھے۔ شوکت علی نے موسیقی کی تعلیم اپنے بڑے بھائی عنایت علی سے حاصل کی۔ گلوکاری کا آغاز 1960 کی دہائی میں فلمی گانوں سے کیا۔ شوکت علی کو 1963 میں موسیقار ایم اشرف نے فلم 30 مار خان میں پہلی بار بطور پلے بیک سنگر کے متعارف کروایا۔ اس فلم میں ان کا گایا ہوا گانا شائقین میں بہت مقبول ہوا اور وہ جلد ہی پرجوش نغمات گا کر فن گائیکی میں اپنا لوہا منوانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے جاگ اٹھا ہے سارا وطن گا کر ہم وطنوں کے جذبات کو گرمایا۔ اسی طرح 1971 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی جنگ کے دوران بھی انہوں نے فلمی نغمے گائے۔ 1965 اور 1971 میں ان کے گائے ہوئے جنگی ملی نغموں نے گھر گھر دھوم مچا دی۔ جاگ اٹھا ہے سارا وطن جیسا ملی نغمہ آج بھی لہو گرما دیتا ہے۔ ان کامیاب ملی نغموں کے بعد شوکت علی نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ صوفیانہ کلام سے لے کر فلمی گیت، ملی ترانے، جنگی ترانے، سیف الملوک، کلام اقبال، ہر طرح کے گیت گا کر عوام میں ایسی مقبولیت حاصل کی کہ ان کے گائے گیت آج بھی لوگوں کے لبوں پر مچل جاتے ہیں۔ شوکت علی نے میاں محمد بخش کی سیف الملوک ایسی لگن اور مہارت سے گائی کہ آج بھی لوگ سن کر عش عش کر اٹھتے ہیں۔ پھر چھلا گایا تو ایسا گایا کہ سننے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی طرح خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ کلام اقبال کو بھی دل کھول کر گایا اور داد سمیٹی۔ اس کے علاوہ شوکت علی نے 1972 میں بننے والی فلم اک ڈولی دو کہار میں گایا کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں، آج بھی زبان زد عام ہے۔ جبکہ اسی سال دلجیت مرزا کی بنائی پنجابی فلم ٹھا میں انہوں نے گلوکارہ افشاں سے مل کر ایک دو گانا ظالماں دے ظلم دی اخیر ہونی ٹھا شائقین میں بہت مقبول ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فلم شریف بدمعاش اور فلم مولا جٹ کے علاوہ کئی فلموں میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ شوکت علی کو ایشین گیمز جو 1982 میں نئی دہلی میں ہوئیں براہ راست پرفارم کرنے کا اعزاز بھی ملا۔ انہوں نے پاکستان کے علاوہ بھارتی فلموں میں بھی گانے گائے۔ ان کا گانا کدی تے ہس بول وے سال 2009 میں بھارتی فلم لو آج کل میں بھی شامل کیا گیا تھا۔ گلوکاری کے علاوہ شوکت علی نے 2 فلموں
میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ملک و قوم کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں 1990 میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے بھی نوازا گیا، جبکہ 1976 میں وائس آف پنجاب ایوارڈ بھی ان کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 2013 میں انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر نے بھی انہیں پرائڈ آف پنجاب ایوارڈ سے نوازا۔ اسی طرح جب وہ بیمار ہوئے تو ان کی قومی خدمات کے اعتراف میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کے CMH لاہور میں علاج کے لیے خصوصی ہدایات دیں، جہاں وہ چند روز زیر علاج رہنے کے بعد 2 اپریل 2021 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہیں شمشانی قبرستان جوہر ٹاؤن میں سپرد خاک کیا گیا۔ شوکت علی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عمران شوکت اور محسن شوکت آج کل اپنے والد کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔